أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما. صدق اللہ العظیم. آج کی آیات میں وراثت کے مسائل ہیں، تو وراثت کے مسائل کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو ابھی ان آیات کا ترجمہ کیا جاتا ہے، انشاءاللہ پھر اس کی تشریح. تو یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تم کو وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے متعلق، تمہاری اولاد کے بارے میں. للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی اولاد کو حصہ اس ترتیب سے ملے گا کہ مرد کے لیے یعنی لڑکے کے لیے ہے حصہ دو لڑکیوں کے برابر، یعنی دو لڑکیوں کے برابر لڑکے کو حصہ ملے گا، یعنی لڑکے کو دگنا اور لڑکے کو اور لڑکی کو اکہرا. فإن کن نساء، پس اگر وہ یعنی اس کا لڑکا ہو ہی نہ، لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں کسی کے ہاں، اور وہ لڑکیاں دو یا دو سے زائد ہیں، فلہن ثلثا ما ترک، تو ان دو لڑکیاں یا زائد کو کل مال کا دو حصے ملیں گے، یعنی 2/3. فلہن ثلثا یعنی 2 ثلث ما ترک، جو میت نے چھوڑا، یعنی ان کے جو باپ نے چھوڑا ہے بچیوں کے، بچیاں 2 ہیں یا 2 سے زائد ہیں تو ان کو 2 ثلث مل جائیں گے. فإن كانت واحدة، اگر بچی ایک ہی ہے، فلها النصف، تو اس ایک بچی کو آدھا مال، یعنی کل مال میں سے آدھا مال اس بچی کا ہوگا. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور اگر یعنی ماں باپ موجود ہیں تو اور اس کی اولاد بھی ہے، جو مرنے والا اس کی اولاد بھی ہے، ماں باپ بھی ہیں، تو فَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، والدین کو یعنی ہر ایک کو ان میں سے چھٹا حصہ ملے گا. یعنی مال کو 6 پہ تقسیم کر کے تو ایک چھٹا باپ کو دے دیا جائے گا، ایک چھٹا حصہ ماں کو دے دیا جائے گا، باقی جو 4 حصے ہیں وہ یعنی اولاد میں تقسیم ہوں گے. تو یہ اس شخص یعنی اس شکل میں ہے کہ اس کی مرنے والے کی اولاد بھی ہے اور ماں باپ بھی ہیں، تو ماں باپ کو چھٹا حصہ، تو وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، یعنی والدین کو ہر ایک کو اس مال میں سے چھٹا حصہ ملے گا، مما ترک، جو کچھ میت نے چھوڑا ہے، ان کان لہ ولد، اگر اس کی اولاد ہو. فإن لم یکن لہ ولد، اگر مرنے والے کی اولاد نہیں ہے، وورثہ ابواہ، اور وارث ہوئے اس کے والدین، یعنی کوئی کمارا لڑکا تھا، وہ کمائی کرتا تھا اور اپنا مال چھوڑ کر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، والدین اس کے حیات ہیں، شادی نہیں ہوئی تھی، تو فلأمہ الثلث، تو اس کل مال میں سے تیسرا حصہ ماں کو ملے گا، باقی باپ کا ہے. فإن کان لہ اخوۃ، اور اگر اس کے بھائی بھی تھے، جو فوت ہوا ہے، شادی نہیں ہوئی تھی، بچے نہیں تھے، ماں باپ اور بہن بھائی ہیں، تو فلأمہ السدس، تو اس وقت ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، باقی باپ کا ہے. من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، تو وصیت، اس کی وصیت نافذ کرنے کے بعد جو اس نے وصیت کی ہے، یعنی اگر وہ اپنے مال کی کچھ وصیت کر گیا تھا تو تیسرے حصے میں تو وصیت نافذ ہوگی، یا اس پر قرض تھا تو اس کی قرض کی ادائیگی کے بعد. آباؤکم و ابناؤکم، اور تمہارے باپ بھی، یعنی باپ دادے بھی، یعنی باپ نہیں تو دادا وارث بنے گا، تو آبا بھی تمہارے یعنی آبا والدین بھی تمہارے وارث ہیں، وابناؤکم، اور تمہاری اولاد بھی تمہارے وارث ہے، تمہارے بیٹے. لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا،
اور تم میں سے کوئی شخص نہیں جانتا کہ تمہارے کون زیادہ قریب تھا نفع کے اعتبار سے. یعنی اس سے مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ بھی فلاں بیٹے سے بہت نفع پہنچا تھا والد کو، فلاں سے کم نفع پہنچا تھا، لہذا جس کو نفع زیادہ پہنچا تھا اس کو زیادہ وراثت دی جائے. تو فرمایا ایسا نہیں ہے، وراثت برابر تقسیم ہوگی. یہ نہیں کہا جائے گا بھئی اس نے زیادہ خدمت کی تھی تو لہذا اس کو زیادہ دیا جائے. ہاں البتہ یہ کہ ماں باپ اپنے زندگی میں اپنی خوشی سے جب تندرستی کی حالت میں اگر کسی بیٹے کو زیادہ دے جائیں اس کی خدمت کے صلے میں تو اس میں حرج نہیں ہے. لیکن جب موت کے وقت پھر ورثاء کو کم زیادہ نہیں دیا جا سکتا، اور ورثاء کے حق میں وصیت بھی نہیں کی جا سکتی. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حصے مقرر ہیں. تو ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے. یہ آیت کا لفظی ترجمہ ہے. تو یہاں سب سے پہلے یہ بات سمجھنی ہے کہ وراثت کی تقسیم بہت ضروری ہے. عام طور سے یعنی فوت ہونے والا فوت ہو جائے تو بعد میں اس کی وراثت کو تقسیم نہیں کرتے، اور زیادہ بعض اوقات عذر یہ کیا جاتا ہے کہ بھی بچے یتیم ہیں، چھوٹے بچے ہیں، جب بڑے ہو جائیں گے پھر تقسیم کر لیں گے. تو حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وراثت فوراً تقسیم ہو اور جس کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ اس حصہ دیا جائے. اگر یتیم بچے ہیں ان کا حصہ مقرر ہو جائے اور اس پر کسی شخص کو نگران بنا دیا جائے، جیسے پچھلی آیات میں آیا ہے کہ حصہ سب کا تقسیم کر کے اور اس پر اگر کوئی یتیم بچے ہیں ان کا نگران مقرر کیا جائے. ترتیب یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی فوتگی ہوئی ہے تو سب سے پہلے اس کا کفن دفن کیا جائے گا. یعنی اس نے مال چھوڑا ہے، کوئی فوت ہوا شخص اس نے مال چھوڑا ہے تو اس میں ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے جو مال ہے اس میں سے اس کی یعنی کفن پہ جو خرچہ آئے یا دفن پہ، جیسے آج کل تو دفن پہ بھی خرچہ آتا ہے چونکہ قبرستان میں وہ قبر بھی خریدنی پڑتی ہے، سلیبیں وغیرہ خریدنی پڑتی ہے، گورکن کو کھدائی قبر کھدائی کے پیسے دینے پڑتے ہیں. خاص کر شہروں دیہاتوں میں تو الحمدللہ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، وہ خود ہی قبر محلے والے کھود دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کوئی زمین کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا، کھلی زمینیں ہوتی ہیں. لیکن شہروں میں آج کل بہت زیادہ مسائل ہیں تو وہاں گورکن کو بھی پیسے دینے پڑتے ہیں، سلیبیں لگانی پڑتی ہیں، اور اسی طرح بہت سارے مسائل ہیں. تو لہذا سب سے پہلے اگر کوئی یعنی مشترکہ مال کے علاوہ کوئی اور اپنی طرف سے یہ پیسے دے دیتا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر مشترکہ مال ہے تو مشترکہ مال میں سے سب سے پہلے اس کے کفن دفن پر جو خرچہ آیا وہ نکالا جائے گا. اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا آیا اس پر کوئی قرض تو نہیں تھا. تو اگر قرض ہے تو پھر سب سے پہلے اس کے قرض کی ادائیگی کی جائے گی. تو قرض بھی ادا ہو گیا تو پھر دیکھا جائے گا اس نے کوئی مرتے وقت وصیت کی تھی. اگر کوئی وصیت کی تھی تو تہائی مال تک، اگر وصیت کی ہے تہائی مال سے کم یا تہائی مال تک، تو اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا. اور پھر اس کے بعد یعنی وصیت اگر اس نے تہائی مال سے وصیت زیادہ کر دی تو پھر اس کی وصیت کا نفاذ نہیں ہوگا. اور یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ مرتے وقت ورثاء کے لیے وصیت نہیں کر سکتا. یعنی باہر مسجد کے لیے وصیت کر سکتا، میرا پیسہ مسجد میں دے دینا، مدرسے میں دینا، یتیموں کو، غریبوں کو، یعنی جو باہر کے. لیکن اپنے ورثاء کے لیے مرتے وقت یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں وارث کو میرے فلاں بیٹے کو مال زیادہ دینا، فلاں کو کم دینا، فلاں کو اتنا دے دینا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے حصے اللہ نے مقرر کر دیا. اب یہ مرتے وقت کیونکہ مال کا صرف تہائی حصے کا مالک ہے، اور تہائی حصے بھی یعنی تو اس میں وصیت کر سکتا ہے لیکن اولاد کے لیے نہیں کر سکتا، ان کے حصے مقرر ہیں. تو اللہ نے وہ حصے مقرر کر دیے، وہ ان میں رد و بدل نہیں کر سکتا. تو اس اعتبار سے ورثاء کے لیے وصیت نہیں کر سکتا، باہر تہائی مال میں سے وصیت کر سکتا ہے. تو یہ مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا. تو اب یہ ہے کہ وراثت یعنی سب سے پہلے کفن دفن ہے، پھر اس کے قرض کی ادائیگی، پھر وصیت کا نفاذ ہے. اس کے بعد فوری طور پر وراثت تقسیم کی جائے. عام طور سے اس میں بہت زیادہ کوتاہی ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں جی ابھی ہمارا والد صاحب فوت ہوئے ہیں تو ابھی سے ہم اس میں وراثت تقسیم کر دیں. تو حالانکہ شرعی حکم یہ ہے بھی فوراً
ہو اس میں پھر یہ ہے کہ سب کو پورا پورا حصہ مل جائے۔ اگر یتیم بچے ہیں ان یتیموں پر کوئی نگران مقرر کر دیا جائے، یعنی ان کا حصہ متعین کر کے۔ تو اگر تقسیم نہیں کریں گے تو اس میں بہت ساری خرابیاں لازم آتی ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ بعض اوقات تو ایسے جو بڑے بچے ہیں وہ یعنی بعض اوقات علیحدہ ہو جاتے ہیں کہیں کرائے وغیرہ پہ، وہ ساری زندگی کرائے پہ رہتے ہیں، اور جو یتیم یا دوسرے چھوٹے ہیں وہ بینیفٹ لیتے رہتے ہیں، یعنی وراثت کی تقسیم نہ ہونے کی وجہ سے بڑوں کو نقصان ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ بڑے یعنی وراثت تقسیم ہوئی نہیں، بڑوں نے جلد جلد اپنے خربت کر لی، اپنی اس مشترکہ مال میں سے اپنی جائیدادیں خرید کے اپنے نام کرا لی، تو اب وہ یتیم بچے رہ گئے۔ تو اس طرح جب اگر تقسیم نہیں ہوگی تو اس میں بہت زیادہ خرابیاں آئیں گی۔ اس لیے اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم یہ ہے کہ وراثت فوری تقسیم ہو۔ ایک مسئلہ یہ، اور ایک چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ عام طور سے ایصال ثواب کا، اگر میت مرنے والے نے وصیت کی تھی کہ میرے مال میں اتنے مال میں سے ایصال ثواب کیا جائے، تو پھر تو ایصال ثواب جائز ہے، یعنی اس کے کوئی غریبوں میں دیگ تقسیم کرنی ہے یا کوئی ایصال ثواب کرنا ہے تو پھر تو جائز ہے، یعنی تہائی، صرف تہائی مال میں سے۔ ہاں اگر اس نے مال نہیں چھوڑا، یہ بہت کم چھوڑا ہے، تو صرف تہائی مال تک اس کی وصیت چلے گی اگر اس نے مرتے وقت وصیت کی تھی۔ اگر اس نے وصیت نہیں کی، مرتے وقت کوئی وصیت نہیں کی ایصال ثواب کی، تو اب مشترکہ مال میں سے جب تک وراثت تقسیم نہ ہو اس کے لیے ایصال ثواب نہیں کر سکتے، چونکہ اس میں اگر شرط یہ ہے کہ یتیم بچے بھی ہوں۔ ہاں اگر یتیم نہیں ہیں، سب بالغ بچے ہیں، اور تو پھر وہ اپنے مشورے سے، یعنی سب کی رضامندی سے، اس میں سب کی رضامندی ضروری ہے، ورنہ تو بہتر تو یہ ہے کہ جو یعنی اپنے وراثت تقسیم کر کے پھر اپنے مال میں سے اپنے باپ کے لیے یا اپنی والدہ کے لیے جتنی چاہے ان کے لیے ایصال ثواب کرے۔ لیکن مشترکہ مال ہے، اس میں کچھ بچے یعنی نابالغ بھی ہیں، تو نابالغ کی اجازت بھی معتبر نہیں ہے۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر نابالغ سے اجازت بھی لی جائے تو اس کا بھی اعتبار نہیں، چونکہ وہ ناسمجھ ہے، وہ ظاہر بڑوں کے خوف یا بڑوں کے وجہ سے وہ اجازت دے دے گا، وہ انکار تو نہیں کر سکے گا، لیکن اس کی اجازت معتبر نہیں ہے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے۔ خدا نخواستہ یعنی اب بچے نابالغ ہیں، مشترکہ مال ہے، وراثت تقسیم نہیں ہوئی، جیسے آج کل معاشرے میں ہمارے ہاں رواج چل رہا ہے بھی دوسرے دن تیسرے وہ کلوں کے ختم دوایا جا رہا ہے، اس پہ دیگیں پکڑی ہیں، پھر 10ویں کی دیگیں، پھر 7ویں کی ہیں، پھر 40ویں کی۔ وراثت تقسیم نہیں ہوئی، یتیموں کا مال ہے، یتیموں کی اجازت معتبر نہیں ہے۔ اب خدا نخواستہ اس مشترکہ مال میں سے وہ دیگیں پکڑی ہیں، تو اس میں جتنے بھی لوگ شریک ہوں گے تو وہ یتیموں کا مال کھا رہے ہیں، اور قرآن میں یہی اس رکوع سے پہلے یتیموں کے بارے میں صاف آیت آئی ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلماً تو وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، اور عن قریب اس آگ میں داخل ہو جائیں گے۔ اس لیے اس کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے کہ وراثت کی تقسیم، خاص کر اس وقت جب کہ بچے یعنی کچھ بچے نابالغ ہیں تو اس وقت اس میں فوری تقسیم ہو، ورنہ ان کے یتیموں کے مال میں کوئی کمی بیشی ہوگی تو مسئلہ بہت گڑبڑ ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پیچھے اسی لیے پہلے یتیموں کے حقوق بیان کیے ہیں وراثت کی تقسیم سے پہلے، پچھلی آیات میں جیسے یتیم کے مال کا یعنی اس کا تقسیم کر کے اس کے مال کا نگران بنا دیا جائے، اس کے مال کو کہیں ایسے کاروبار میں لگایا جائے، جائز کاروبار میں، کہ اس کا مال بڑھتا رہے، اور اس کے اوپر ایک بندہ مقرر کیا جائے، اور اگر بس بندے کو یعنی اس مال میں سے کھانے کی بھی اللہ نے اجازت دے دی کہ یعنی اگر اس کا کہیں اور کاروبار نہیں ہے، جو بندہ مقرر ہوا ہے اگر اس کا کہیں کاروبار ہے تو وہ تو اپنے کاروبار میں سے کھائے یتیموں کا مال۔ اگر وہ یتیموں کے مال پر نگران ہے اور اس کا بندوبست کرتا ہے، کسی دکانداری میں اس نے پیسے لگائے ہیں یا کوئی تجارت میں، تو اس میں سے بقدر ضرورت اپنی تنخواہ کے طور پر وہ لے سکتا ہے۔ یہ پیچھے مسئلہ آ چکا ہے۔ تو یہ چند مسائل ابتدا ہیں، اب ان کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ بھئی تقسیم کیسے ہوگی۔ تو یہ
سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ تقسیم یہ ہوگی اگر کسی کی صرف اولاد ہے۔ یہاں جو بیوی کا مسئلہ ہے، بیوی کے مسائل وہ آگے آ رہے ہیں اگلی آیت میں۔ تو یہاں سب سے پہلے لائن میں تو صرف کسی کے ہاں اولاد ہے، یعنی اس کے نہ ماں باپ ہیں نہ بیوی ہے، صرف اولاد ہے، لڑکے اور لڑکیاں ہیں۔ اب وہ فوت ہو گیا تو لڑکوں اور لڑکیوں میں تقسیم کیسے ہوگی؟ تو اس کی مثال بیان کر دی کہ بھی ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے، 3 لاکھ اس نے مال چھوڑا، تو اب یہ ہے کہ 2 لاکھ لڑکے کو ملے گا اور 1 لاکھ لڑکی کو، یعنی لڑکے کو دگنا اور لڑکی کو 11۔ تو اسی طرح اگر لڑکے اور لڑکیاں زیادہ ہیں، مثال کے پر 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں ہیں، تو اب ان کو یعنی اس مال کو تقسیم کیا جائے گا 6 پہ، تو یعنی 6 پہ تقسیم کیا جائے گا۔ فرض کرو 6 لاکھ بنا ہے تو 2 لاکھ لڑکوں کو، یعنی 4 لاکھ لڑکوں کو چلا جائے گا اور 1 لاکھ لڑکیوں کو۔ تو یہ ترتیب بنائی للذکر مثل حظ الانثیین۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ فإن كن نساء، اگر اس نے مرنے والے نے بیٹیاں چھوڑی، یعنی نہ اس کے ماں باپ ہیں اور نہ ہی اس کی بیوی ہے، فی الحال صرف بچیاں ہیں اور بچیاں 2 سے زیادہ ہیں، تو بچیوں کو کل مال کا 2 ثلث ملے گا، یعنی 2/3، مطلب 3 لاکھ چھوڑے ہیں تو 2 لاکھ بچیوں میں تقسیم ہوگا، باقی اس کے اسباد چچا تایا وغیرہ میں چلا جائے گا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ان کانت واحدتاً، اگر مرنے والا یعنی اس نے اور کچھ نہیں چھوڑا، صرف ایک بچی ہے، یعنی اس کے نہ ماں باپ ہیں نہ بہن بھائی ہیں، نہ ماں باپ ہیں نہ بیوی ہے، صرف ایک بیٹی ہے، تو پھر اس بیٹی کو آدھا ملے گا، فلہا النصف، یعنی بیٹی کو آدھا حصہ ملے گا۔ یہاں تک تو یہ مسائل ہو گئے، یعنی آدھا اس کو ملے گا، باقی اسباد کو یا والدین وغیرہ ہیں۔ اگلا مسئلہ ہے اگر کوئی مرنے والا ہے اس کے والدین بھی حیات ہیں، یعنی وہ بیٹا فوت ہو گیا، والدین حیات ہیں، اب والدین میں تقسیم کیسے ہوگی؟ تو اب دیکھنا ہوگا اس کے والدین بھی ہیں اور اس کی اولاد بھی ہے، جو مرنے والا ہے اس کے والدین بھی موجود ہیں اور اولاد بھی، بیوی نہیں ہے۔ تو پھر تقسیم یہ ہوگی کہ کل مال کو 6 پہ تقسیم کیا جائے گا، تو فرض کرو 6 لاکھ ہے مال، تو 1 لاکھ یعنی چھٹا حصہ، ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس، والدین کو یعنی ہر ایک کو ان میں سے چھٹا حصہ دیا جائے گا، ماں کو بھی چھٹا حصہ، باپ کو بھی چھٹا حصہ، اور باقی جو بچے گا وہ اولاد میں تقسیم ہوگا۔ 6 لاکھ ہے مثال کا، تو 1 لاکھ والدین کو دے دیا جائے گا، باقی 4 لاکھ ان کی اولاد میں تقسیم ہوگا۔ اور اگر اس کی اولاد نہیں ہے، جو مرا ہے اس کی اولاد نہیں ہے، صرف والدین ہیں، یعنی والدین چھوڑے ہیں، تو پھر یہ ہوگا تو ورثہ امواہ، تو اس کے صرف والدین وارث بنے ہیں، تو فلی امہ الثلث، تو ماں کو تیسرا حصہ دے دیا جائے گا کل مال کا، اور 2 حصے باپ کو مل جائیں گے اگر اس کے بھائی بھی نہ ہوں۔ اور اگر اس کے بھائی بھی ہوں، یعنی جو مرنے والا ہے اس کے بھائی بھی ہیں اور ماں باپ بھی ہیں، تو پھر ماں کو چھٹا حصہ ملے گا اور باقی کل مال باپ کو مل جائے گا۔ تو بھائیوں کو تو اس لیے نہیں ملے گا کہ بھائی جب باپ موجود ہو پھر بھائیوں کو نہیں ملتا، یا بیٹا موجود ہو تو پھر بھائیوں کو وراثت نہیں ملتی۔ البتہ بھائیوں کے ہونے سے یہ ہوگا کہ ماں کا حصہ تیسرے حصے سے چھٹے حصے پر چلی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ پرورش باپ کے ذمہ ہوتی ہے تو باقی باپ کو حصہ مل جائے گا، باپ چونکہ اس کی یعنی والدہ کی بھی پرورش کرتا ہے، یعنی اس کے ذمہ ہے اس کا خرچہ، اور اس کے بھائیوں کا بھی، اس اعتبار سے۔ آگے مسئلہ وہی ہے کہ یہ وصیت کے نافذ کرنے کے بعد، یہ قرض کی ادائیگی کے بعد، باقی تفصیل آئندہ، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیة والہدى صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔